چمن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، پھر گونجے بس ایک اذان آمدے یم، ہو جائے مولا حکمراں آمدے یم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا کائن ٹی وی کینیڈا سے پروگرام آل محمد اور شعبان المعظم کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، دن بدن وقت آگے بڑھ رہا ہے اور ولادتوں کے سلسلے ہم مومنین کے گھر میں، اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوشیوں کے سلسلے چلتے جا رہے ہیں، اور ہم روزانہ جو ہے وہ ولادتوں کے حوالے سے اور شعبان کی فضیلتوں کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ بنا کسی دیر کے میں تعارف کراتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ تحریم کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا خواہر بدول کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر اتنے خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا، بہت شکر گزار میں بھی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو، ہم کو سب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پروگرام کو لے کے چل رہی ہیں، یعنی شعبان کی فضیلتوں کے حوالے سے بھی گفتگو چلتی ہے اور ولادت کے حوالے سے بھی گفتگو چلتی ہے۔ تو جیسے کہ آج 4 شعبان ہے اور ولادت مولا عباس علیہ السلام، سب سے پہلے آپ سب تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے شعبان کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی خواہر تحریم کاظمی صاحبہ سے کہ شعبان کی فضیلتیں، جیسے کہ ہمارے پروگرام میں چل رہا ہے ہر دن ایک فضیلت کے بارے میں آپ بیان فرماتی ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں آج شعبان کی فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ناظرین کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں، بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ولادت مولا عباس کے حوالے سے تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم وہ مولا عباس، وہ حضرت عباس علیہ السلام جو باب الحوائج ہیں، پروردگار عالم ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے، تمام غموں کو دور فرمائے، تمام حاجتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور وہ جو پیکر وفا ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام، زمانے کے امام سے وفا کی، پروردگار عالم ہمیں بھی جو ہے یعنی وفا کی ایک مثال جس نے قائم کی، پروردگار عالم ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے وفا کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے میں اس سوال کی جانب آؤں گی خواہر بطول کی جو آپ نے ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے پوچھا تھا، تو اس سوال کے حوالے سے میں چلتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ماہ شعبان میں پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھے تو خداوند متعال اس کو یعنی کیا جو ہے عنایت فرماتے ہیں، اس کی 20 حاجتیں دنیا میں اور 20 حاجتیں جو ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی۔ اور اس مہینے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کہا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور مفات الجنہ میں ایک تفصیلاً جو ہے وہ صلوات ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرامز میں اس کا ذکر میں انشاءاللہ جب اعمال بیان کروں گی ماہ شعبان کے مختصراً تو اس حوالے سے میں ذکر کروں گی۔ لیکن میں اس واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلتی ہوں کہ ماہ شعبان جو ہے وہ اتنا زیادہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے میں ایک واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گی کہ جب پہلی شعبان آئی تو چند افراد جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور قضاء و قدر کے حوالے سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، بحث و تکرار کر رہے تھے، بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے ہی آئے، ان کی نظر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پر پڑی تو انہوں نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ تم لوگ ایسے باتیں کر رہے ہو کہ جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی امام فرماتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کرو جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو صرف اور صرف
خوف خدا سے جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی لیکن وہ بولنے سے قاصر نہیں ہوتے، لیکن جب ان کے دلوں میں عظمت خداوندی کا تصور آتا ہے تو ان کی زبانیں جو ہیں وہ گنگ ہو جاتی ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنی حالت میں آتے ہیں تو خود کو بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ گناہگار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آہیں بڑھتے ہیں جبکہ وہ گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو جو ہے وہ حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم میں کوتاہی ہے، بس وہ ہر وقت جو ہے وہ عملی خیر کی جانب جو ہے وہ مشغول ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ آج جو ہے وہ یکم شعبان ہے اور اس کی حسنات و خیرات میں نماز، روزہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، والدین، ہمسائے اور اقربا سے حسن سلوک اور آپس کے اختلافات دور کرنا اور فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ و خیرات کرنا۔ تو آج کے دن جو ہے یعنی اطاعت کرنے والوں کے لیے خدا نے جو کچھ مہیا فرمایا ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم ان بیکار باتوں سے پرہیز کرو گے اور احکام خداوندی کو بجا لاؤ گے، احکام خداوندی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاؤ گے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی جانب ایک لشکر کو بھیجا، اور وہ ایک بہت ہی زیادہ تاریخ ترین رات تھی اور تمام مسلمان جو ہیں وہ سو رہے تھے۔ ان میں سے 4 افراد ایسے تھے جو خداوند متعال کی جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے، اور وہ 4 افراد کا نام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے عبادت کرتے ہوئے یعنی وہ جاگ رہے تھے، بیدار تھے، اور ان کا نام امام نے فرمایا کہ ان میں زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، قتادہ بن نعمان اور قیس بن عاصم جو ہے یہ 4 افراد تھے جو جاگ رہے تھے اس رات کے وقت اور عبادت الہی میں مشغول تھے، اور تمام مسلمان سو رہے تھے۔ تو جب دشمن نے مسلمانوں کو سوتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ انہوں نے حملہ کیا، اور جیسے ہی حملہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہڑبڑا کر اٹھے، اور جو ہے مطلب تاریخ تھی یعنی اندھیرا تھا، کافی کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور اس میں حملہ ہو گیا دشمنوں کی جانب سے۔ تو کہا جاتا ہے وہ جو 4 افراد، وہ جو 4 اشخاص ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ایک مرتبہ ان کے چہروں سے نور ساطع ہونا شروع ہوا یعنی ایسا نور کہ اس روشنی میں مسلمان جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے دشمنوں پر حملہ کیا، اور اس طریقے سے وہ فتح یاب ہوئے۔ ان کے یعنی ان کے چہروں سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ وہ جو تاریخ راتیں تھیں وہ دنوں کی مانند جو ہے وہ روشن ہو گئی تھی۔ اور یہاں تک کہ وہ جب فاتح لشکر یعنی جب انہوں نے کفار پر فتح پا لی اور کفار کو شکست دے دی، اور وہ فاتح لشکر جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تمام ماجرا، وہ تمام واقعہ بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنا خوبصورت جملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نور جو ان کے چہروں سے ساطع ہو رہا تھا، یعنی وہ روشنی جو ان کے چہروں سے نکل رہی تھی اور انہوں نے تاریخ دن کو روشن کر دیا تھا، تاریخ رات کو روشن کر دیا تھا، تو کہا کہ یہ ان کے اعمال کی برکات کی وجہ سے تھی، ان کے اعمال کی برکت کی وجہ سے تھی کہ جو انہوں نے ماہ شعبان کے سلسلے میں جو ہے وہ انجام دے رہے تھے، یعنی شعبان کے اعمال انجام دے رہے تھے، جس کا نور تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے چہروں سے روشن ہو رہا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام اعمال جو ہے وہ بیان کیے ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے، اور کہا کہ جب یکم شعبان کا دن آتا ہے تو ابلیس اپنے تمام شیطانوں سے کہتا ہے کہ ہر طرف پھیل جاؤ، ہر سمت پھیل جاؤ، اور لوگوں کو اپنی جانب بلاؤ اور انہیں خدا سے غافل کر دو۔ یعنی ابلیس بھی جو ہے وہ پورا زور لگا رہا ہوتا ہے کہ تمام اپنے جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں، جو اس کے شیاطین سے کہہ دیتے ہیں پوری زمین پر پھیل جاؤ اور لوگوں کو جو ہے وہ غافل کر دو خدا سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ پورا زور لگا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کرے، وہیں پر خداوند متعال جو ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پوری زمین پر پھیل جاؤ اور جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی میری طرف دعوت دو اور نیکیوں کی طرف راغب کرو، تاکہ وہ جو ہے وہ متقی بن جائیں، نیک اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور کہا کہ البتہ ان میں سے جو سرکش اور نافرمانی جو لوگ ہیں وہ شیطان کے گروہوں میں ہی رہیں گے۔ صدقہ پورے مہینے کی نیت کا ایک ساتھ نکال دیا جائے یا روزانہ ہی دینا مناسب ہے؟
جی یہ صدقہ جو ہے وہ مہینے کی نیت سے بھی نکالا جا سکتا ہے، روز بھی اگر دیں، یعنی اگر ایک کھجور بھی آپ روزانہ دے سکتے ہیں، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پیسے نکال رہے ہیں اور ہم نے ایک فار ایگزامپل ہم نے ہمارے کینیڈین ناظرین ہیں، ہم نے فرض کرے $1 کینیڈین ڈالر ون، یا یہ کہہ لیجیے کہ پاکستانی روپیز میں کہہ لیجیے کہ ہم نے 10-20 روپے کا نوٹ نکالا صدقے میں، تو ہم روزانہ ڈیلی 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 نکالیں، یا پھر وہ ہم پلس کر کے ایک لمسم اماؤنٹ جو بھی بن رہا ہے، مثال کے طور پہ 500 منتھلی 500 پاکستانی روپیز میں بن رہا ہے، یا $100 یا $50 جو ہے وہ کینیڈین کرنسی میں بن رہا ہے، تو ایک ساتھ نکالتے ہیں، تو وہ ایک ساتھ نکالنے کا اتنا ہی اجر و ثواب رہے گا، یا ڈیلی بیسس پہ نکالیں؟ جی اب یہ جو ہے کہا گیا ہے کہ جیسے ماہ شعبان معظم میں جو یعنی مہینے کی جو پہلی شب ہوتی ہے نا، تو اس میں 1-2 رکعت نماز کا ذکر بھی آتا جی ہے کہ آپ اس 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر صدقہ نکالیں، وہ پورے مہینے کا صدقہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے صحیح۔ پورے مہینے کا صدقہ نکال دیا تو وہ پھر پورا مہینہ جو ہے وہ سلامتی ہی سلامتی آپ کے لیے۔ اچھا، جو یہ آپ روایت ابھی پڑھ رہی ہیں، آپ بتا رہی ہیں ہمیں کہ اس میں ایک کھجور دینا بھی بہت اجر و ثواب ہے، تو یہ اگر نماز پڑھ کے ہم یہی شبان کا صدقہ نکالتے ہیں تو یہ ثواب ہمیں ملے گا؟ اچھا یہ جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ نصف کھجور جو ہے وہ صدقے کے طور پہ آپ دیں، تو یہ ہے کہ روزانہ کے بیسس میں، یہ تو ڈیلی بیسس میں ہے کہ آپ ماہ شعبان میں ڈیلی بیسس میں آپ کھجور جو ہے وہ نکال رہے ہیں اور غربا اور فقراء کو دے رہے ہیں، مساکین کو دے رہے ہیں، تو یہ ڈیلی بیسس میں آپ آدھی کھجور جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ یہ یہاں تو مراد کھجور سے کہ کھجور ہی نکالیں، یا یہاں مراد یہ کہ ہم کوئی بھی کھانے کی چیز؟ ہاں نہیں نہیں، کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، صدقہ جو ہے بالکل آپ یہ دیکھیں کہ ایک کسی کی پیاس کو بجھانا بھی جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہوتا ہے، ہاں لیکن کسی کی مشکلات کو دور کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے، یہ نیکی ہوتی ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اس میں تو انہوں نے کہا آدھی کھجور، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ مطلب کھجوروں کا وہ تھا کہ خرما جو ہے وہ لوگ کھاتے تھے، اب تو قورمہ ماشاءاللہ بہت سے لیوش تھی، بالکل بالکل۔ جی اب تو یہ ہے کہ اب تو آپ جو کچھ بھی ہے اللہ کی راہ میں دیں، خداوند متعال جو آپ کے مال میں برکت دے گا، آپ کی جان و پروردگار مال قبول کرے گا بھی اور ہو جائے توفیقات۔ گا۔ جی تو آپ یہ بالکل ہے کہ بالکل۔ ڈیلی بیسس میں آپ جو ہے وہ نکالیں، اور جو اس مہینے کی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کی جو وہ پہلی شب ہے جس میں 2 رکعت نماز کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہر مہینے کی، اور اس میں پھر صدقہ نہیں ہے، وہ پورے مہینے کی سلامتی کا پھر ہوتا ہے، یعنی پوری مہینے کی آپ نے سلامتی خدا سے خرید لی ہے، اور یہ جو ہے اس حوالے سے تو یہ کہ آپ ماہ شعبان میں، اور کہا بھی گیا ہے کہ ڈیلی بیسس میں اگر آپ صدقہ دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا، تو اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنا اگلا سوال آپ سے کرتی ہوں۔ آ جاتے ہیں ولادت مولا عباس کی طرف۔ تو ناظرین سب سے پہلے کوئی عباس کے کردار کی کیا دے گا مثال، کوئی عباس کے کردار کی کیا دے گا مثال، ان کی آنکھوں میں ہے قرآن محمد کا جمال، ہے خیال ان کا وہی ہے جو امامت کا خیال، ان کے کردار کی رفت میں نہیں کوئی سوال، ایسی رفت کہ جہاں سرد عصمت مل جائے، 2 قدم آگے بڑھے اور امامت مل جائے۔ مولا عباس علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام میں جو مماثلت ہے اس کو بیان کیجیے۔ احسن، تو بہت ہی خوبصورت آج کی مناسبت سے سوال ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام میں مختلف جہات سے جو ہے وہ مشابہت و مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ وقت کے نبی، وقت کے امام جو نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام جو زمانے کے امام ہیں، جو وقت کے امام ہیں، ان کے بھائی کون ہیں؟ حضرت عباس علیہ السلام۔ اور کہا کہ حضرت علی علیہ السلام اگر ساقی کوثر ہیں تو مولا عباس جو ہیں وہ ساقی عطشائے کربلا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی، اور جب جناب فاطمہ بنت اسد 15 رجب کو یعنی 3 دن تک آپ خانہ کعبہ کے اندر رہیں، اور جب آپ تیسرے دن جب باہر آئیں تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا تھا، تو سب سے پہلی نگاہ، سب سے پہلی زیارت جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کی، وہ کس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک امام حسین علیہ السلام تشریف نہ لائے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا تو سب سے پہلی زیارت جو حضرت عباس نے کی وہ امام حسین علیہ السلام کی، یعنی امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، سب سے پہلی نگاہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام پر آپ کی پڑی۔ اور پھر ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن جو تھا وہ پہلی غذا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قرار پائی، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا لعاب دہن جو ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کی پہلی غذا قرار پائی۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ حدیث قدسی کے بہت پیارے جملے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ میرے پرچم دار ہیں، آپ میرے علم بردار ہیں، یا صاحب لواء آپ کو کہہ کر مخاطب کیا گیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو۔ تو ادھر جو ہے حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں انت صاحب لواء، کہ آپ میرے پرچم دار ہیں، آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں۔ ایک شعر میں جو ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ خانہ حیدر کا اجالا عباس، خانہ حیدر کا اجالا عباس، باپ نے نام سوچ کے رکھا عباس، باپ نے نام سوچ کے رکھا عباس، ہے شجاعت میں بھی اور وفا پہ کر بھی، ہے شجاعت میں بھی اور وفا پہ کر بھی، مثل حیدر کے ہے حیدر کا یہ بیٹا عباس، مثل حیدر کے ہے حیدر کا یہ بیٹا عباس۔ تو دیکھیں والدین کی تربیت اور گھر کا ماحول جو ہے وہ انسان کی شخصیت سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے نا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ مولا عباس علیہ السلام جن کی والدہ جو ہے وہ ام البنین، یعنی جن کی گود میں جو ہے وہ آپ نے تربیت پائی اور پروان چڑھے، اور امیر المومنین علیہ السلام جو ہے آپ کے والد گرامی، اور آپ نے جو ہے اپنے والد سے اخلاقی اصول اور صفات کو جو ہے وہ اپنایا، یعنی معنوی صفات اخذ کیے، اور آپ کے بھائی جو ہیں امام حسن مجتبیٰ، امام حسین ابن علی، اور آپ کی بہنیں جو ہیں جناب زینب و کلثوم جیسی بہنوں کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس خوبصورت جو ہے وہ گھرانہ کہ جہاں پہ حسن و حسین، جہاں پہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، جہاں پہ جناب زینب و کلثوم جیسی ہستیاں موجود ہوں، ان کے درمیان میں حضرت عباس علیہ السلام نے تربیت پائی اور پروان چڑھے۔ تو یہ ابو الفضل اگر ہم کہیں، یعنی ابو الفضل یعنی فضیلت والے نہیں، بلکہ ان کو اگر ہم کہا جائے تو یعنی اس طریقے سے ابو الفضائل، یعنی بہت سارے فضیلتوں والے اگر ان کو کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ 4 شعبان کے دن فرش بنا عرش بری، 4 شعبان کے دن فرش بنا عرش بری، خود قمر بن کے ہیں عباس سے دلاور آئے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی بطول زہرا کو آل محمد اور شعبان المعظم میں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے گلدستے کے ساتھ، اس محفل کو سجائیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔